قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کے اندر دن بدن فحاشی اور بے حیائی کی چیزیں پھیلتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کو فیمیل پوسٹرز نظر آئیں گے، جس بھی اشتہار کے اوپر دیکھیں گے وہاں پر عورتوں کی تصویریں بنی ہوں گی۔ ہر ایڈ کے اندر عورت کو لازمی شامل کیا جاتا ہے، یہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر شامل ہوتا ہے یہ چیز کہ عورت جو سی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ دن بدن یہ چیزیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی سب سے بنیادی وجہ جو اس کی جڑ جو سی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ تمام گناہوں کی جڑیں انسان کی آنکھ ہے۔ تقریباً 70% ایسے گناہ ہوتے ہیں جو کہ انسان کی آنکھ سے شروع ہوتے ہیں، اور شروع ہوتے ہوتے انسان کے تخیلات کے اندر بل جاتے ہیں۔ انسان کی جو سوچیں جو سی ہوتی ہیں، جو انسان اپنے مائنڈ کے اندر سٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے، اس کی وجہ انسان کے آنکھ سے دیکھے گئے گناہ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ اور وہ جو انسان کے مائنڈ کے اندر جو سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے اسی سے پھر آگے عمل بھی، پریکٹیکل بھی جو ان سے ہے نا وہ تیار ہوتا ہے۔ تو 70% گناہ انسان کی آنکھ کی وجہ سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ شیطان نے اس کی پراپر پلاننگ کی ہے۔ شیطان نے ڈیلی وائز روٹین وائز شیطان نے پوری محنت کی ہے، اس کے اوپر پوری ورکنگ کی ہے۔ پھر جا کے شیطان نے انسان کے ہاتھ کے اندر وہ تیر پکڑا دیا جو کہ سب سے زہرآلود تیر ہے، جو کہ انسان کی آنکھ سے دیکھے گئے گناہ ہیں۔ کس طرح اس شیطان نے پلاننگ کی ہے؟ دیکھا جائے تو ہمارے سینما ہالز جن کے اندر اب اگر آپ پیچھے آپ تھوڑا سا آئیں تو شیطان نے تمام گراؤنڈ سے انسان کو، جو تفریحی مقامات ہیں ان سے ہٹا کر انسان کو سینما ہالز کے اندر لے گیا، جہاں پر انسان کی برین واشنگ ہوتی ہے، جہاں پر انسان کا مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ وہاں پر انسان جو چیزیں دیکھتا ہے وہی انسان کی سوچ ڈیولپ کرتی ہیں وہ چیزیں۔ اسی طرح اب تو سینما ہال سے دور کی بات، اب تو ہاتھوں کے اندر موبائلز آ چکے ہوئے ہیں، اور اسی کے اندر ہی نیٹ فلکس اور دوسری ویب سائٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، جہاں پر موویز اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پورن انڈسٹری ساری آپ کے موبائل کے اندر، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک کلک کی دوری پر یہ سارا کچھ موجود ہے۔ شیطان نے سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ شیطان نے اس طرح کر کے پوری پلاننگ کی ہے، اور انسان کو اتنا اس کی گہرائی میں لے گیا کہ اس سے نکلنا مشکل ہو گیا کسی بھی انسان کا۔ تمام گناہ جتنے بھی ہیں، اکثریت بلکہ میجورٹی جو گناہوں کی ہے وہ ساری کے ساری انسان کی آنکھ سے دیکھے کہ گناہوں پر ڈیولپ کرتی ہے۔ اب قرآن نے، جو اسلام نے، جو شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں، اس میں سے جتنے بھی گناہوں کو ختم کرنے کا اصول ہے وہ جڑ سے ختم کرنے کا اصول ہے۔ کہ اسلام ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ یہ اپنی آنکھوں کو جب نیچا رکھیں گے تو پھر جو انسان گناہ نہیں کرے گا کبھی بھی۔ انسان کی آنکھیں جب گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گی تو انسان کے پریکٹیکل بھی نہیں مائل ہوگا اس چیز کی طرف۔ اور دوسری بات کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن نے 2 چیزوں کی حفاظت کا مومنین کو کہا ہے کہ 2 چیزوں کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان سب کے لیے بہت بہتر چیز ہے کہ اگر یہ دونوں چیزوں کی حفاظت کر لیں۔ تو برادر اینڈ سسٹر، کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کریں گے آپ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے یوتھ کی اکثر شکایت رہتی کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، ہم مختلف قسم کی ٹپس اپناتے ہیں، لیکن گناہ جو ان سے نا پھر بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ تو سب سے اس کی جو اہم وجہ، جو جڑ جو ان سی ہے وہ آپ کی آنکھ ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کے جو تیر جو ان سے ہیں
ان میں سے سب سے زہر آلود تیر جو زہر کے اندر ڈپ کیا ہوا ہے وہ انسان کی آنکھ ہے. اتنے شر انسان کی آنکھ سے پھیل سکتا ہے. ہمارے ہاں جو سے نا وہ ایک سب سے چیز جو سی ہے وہ کافی معروف ہے. ہمارے ایک سوچ ہی ہماری بلکہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ جو آنکھ سے دیکھے گناہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کسی لڑکی کو دیکھ لیں, کوئی ایسی چیز پورن انڈسٹری کی جو سی ہے نا وہ ویب سائٹس دیکھ لیں, پورن موویز دیکھ لیں, صرف یہ چیزیں دیکھ لیں. یہ ہماری سوچ ڈیولپ ہوئی کہ آنکھوں سے دیکھے گناہ ہے ہی یہ, لیکن یہ بات نہیں ہے. انسان کی آنکھوں سے جو ہونے والے گناہ ہیں وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی ہمسائے کے گھر میں دیکھ رہے ہوں, بار بار ان کے گھر کے اندر نظر ڈالیں, یہ بھی آپ کی آنکھوں کے گناہ کے اندر شامل ہے. آپ جو سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو بار بار دیکھیں, یہ انسان کی جو آنکھوں سے دیکھنے والے گناہ ہیں اس کی یہ بیس ہے, سب سے بیسک چیز ہے, سب سے چھوٹی چیز ہے, سب سے چھوٹا گناہ ہے یہ کہ آپ کے وہاں سے گناہ شروع ہوتے ہیں. جب وہ چیز آپ دیکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ کے اندر ایک سٹرکچر سا بن جاتا ہے, پھر آپ اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرتے ہیں, آپ اس کی گہرائی کے اندر جاتے ہیں اور جاتے جاتے پھر آپ کا گناہ کرنے کا ارادہ بنتا ہے. جب آپ کے گناہ کرنے کا ارادہ بنتا ہے پھر اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس گناہ کو سرزد کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں ہمیشہ, جو قرآن نے ایک ہی اصول بیان کیا ہے. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کے فائدے کیا ہیں, ہمیں کیا بینیفٹس ملیں گے آنکھوں کو نیچا رکھنے سے. اگر ہم آنکھوں سے اپنے گناہوں کو بچاتے ہیں تو ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کہ آپ کا عبادت کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. ہمارے یہاں بہت زیادہ شکایات ملتی ہیں کہ ہماری نماز کے اندر دل نہیں لگتا, عبادت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. نماز پڑھتے ہیں خیالات ادھر ادھر کے آتے رہتے ہیں, کوئی بھی عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا, ہم کیا کریں. تو آپ سب سے پہلے ایک چیز کریں کہ اپنی آنکھوں کو نیچا کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, آنکھوں سے ہونے والے گناہوں سے بچیں, پھر ہی آپ کو عبادت کے اندر لذت ملے گی, پھر ہی آپ کو عبادت کے اندر سکون ملے گا. دوسری چیز, آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی. جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو سا آٹومیٹکلی محبت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. اس کے بعد آپ کو توحید کے اندر اخلاص نصیب ہوتا ہے. آپ کا توحید جو سے اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے اندر آپ پختہ ہو جاتے ہیں, شرک سے آپ لوگ بچ جاتے ہیں. جب انسان شرک سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو جو ہے نا وہ معاف نہیں ہو سکتا. تو آنکھوں کا نیچا رکھنے سے آپ کی توحید کے اندر اخلاص پیدا ہوگا, آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے گی, آپ اللہ تعالیٰ کو جان سکتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سیرو فی الارض, کہ زمین میں چلو پھرو تاکہ تم پہچان سکو کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے کرشمے کیے, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. زمین میں چلنے پھرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے, اللہ تعالیٰ کی شان کو جان سکے. اس کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ڈیولپ ہو جائے گا. جب آپ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں گے آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ بس آپ کوئی بھی گناہ کرنے لگے آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اگر میں صرف اپنی آنکھوں کو نیچا رکھوں گا تو اللہ جو سے ہے نا وہ مجھے اس گناہ سے بچا لے گا. اگر آپ اپنی آنکھوں کو ہی نہیں نیچا رکھیں گے, بار بار اس چیز کی طرف دیکھیں گے تو آپ گناہ سے نہیں بچ سکیں. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ میں نے تو بہت کوشش کی تھی, میں کیوں نہیں گناہ سے بچ سکا, میرے سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. اب میں آپ کو چند پریکٹیکل ٹپس بتاتا ہوں کہ جس کو آپ اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ آٹومیٹکلی اپنی آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی ٹپ کہ جب انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے نا کسی بری چیز کے اوپر, کسی نامحرم پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت نے معاف فرمائی ہے, جو کہ انجانے کے اندر سرزد ہو جاتی ہے. یعنی آپ جو سے نا وہ آپ کی اٹینشن بھی نہیں ہوتی اور آپ کی اچانک سے نظر اس چیز کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ آپ کی معاف ہے. لیکن اگر آپ دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے گناہ کا سبب بنتا ہے. آپ پہلی نظر پہ ہی اپنے آپ کو قابو پہ کریں. آپ کا مائنڈ فوراً وہاں کو جانا چاہیے کہ یہ میں نے اس چیز کو نہیں دیکھنا دوبارہ.
آپ پہلی نظر میں اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ دوسری ٹپ کہ آپ فوراً جیسی آپ کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑے تو آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ تو پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، آپ اپنی جب پہلی آپ کی نظر پڑے تو آپ فوراً اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں۔ جب آپ کثرت سے استغفار کریں گے اور کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی جیسی کسی بری چیز کے اوپر نظر پڑے گی تو آپ کی زبان سے آٹومیٹکلی وہ استغفار، وہ کثرت سے درود جو پڑھے جاتے تھے وہ آپ کی زبان سے چل رہے ہوں گے۔ جب آپ کی زبان سے وہ چیز ادا ہو رہی ہوگی تو آپ کی نظر کسی جب بری چیز پر پڑے گی تو آپ کا مائنڈ فوراً کہے گا، آپ کا دل فوراً کہے گا کہ بھئی زبان سے تو بڑے اچھے کلمات نکل رہے ہیں لیکن آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، آنکھیں صحیح چیز نہیں دیکھ رہی۔ تو آپ کا مائنڈ فوراً اس چیز کو جو ہے نا وہ ایکشن میں لے کے آئے گا اور آپ کی نظریں فوراً جھک جائیں گی۔ اس کے بعد آپ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تب آپ کی نظر ہی نہیں کبھی اس چیز کی طرف جائے گی۔ یہ چند ایک ٹپس ہیں جن کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نظر سے، آپ کی آنکھوں سے ہونے والے گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر ملیں گے، کسی ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو کہ انسان کو گناہوں سے بچا سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔